الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقائل وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الله على أعدائهم وقاتليهم مغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن. روزانہ کے سامنے ہدایت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوں، جس میں پروردگار عالم نے ہمیں بتایا ہے کہ زمین پر پائی جانے والی ساری چیزیں زمینی پر رہ جائیں گی اور وہ زمینی کی زینت. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں زینتوں کے درمیان انسانوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنے عمل سے یہ دکھائے اور ہم فرض کے عمل سے اس کو دنیا کو یہ دکھا دیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل والا ہے، کون بہترین عمل والا ہے. اب اس کے میں کوئی اگلی بات آپ کے سامنے کہوں، روزانہ کی اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد ہر آدمی کو اس بات کا یقین رکھنا ہے، اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم کو خدا نے دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے عمل والا ثابت کریں. اچھے عمل والا یعنی دین کا پابند ثابت کریں. اس لیے کہ کوئی شخص دین کی پابندی کے بغیر اپنے کو اچھے عمل والا ثابت نہیں کرتا. کچھ روزمرہ کے تذکرے کے بعد آج جو گزارشیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی آدمی کچھ بھی کر لے مگر وہ اس دنیا میں جو کچھ چاہتا ہے سب کچھ حاصل نہیں کر سکتا. بوڑھے سے بوڑھے آدمی جو دنیا کی نگاہوں میں بڑی کامیاب زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی آخر میں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ بہت کچھ پایا مگر پھر بھی بہت سی چیزیں تھیں جن کو حاصل نہیں کر سکے. بہت سے ارمان تھے، بہت سی آرزویں تھیں جو پوری نہیں ہو سکی، ارمان حسرت بن گئے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کی سچائی ہے کہ آدمی دین کو نہیں مانے، مذہب کو نہیں مانے، شریعت کو نہیں مانے، شرافت کو نہیں مانے، قانون کو نہیں مانے، اخلاق کو نہیں مانے، سوسائٹی کو نہیں مانے، ماں باپ کو نہیں مانے، کچھ نہیں مانے، مگر اس کے بعد یہ کوئی چاہے کہ جو وہ چاہتا ہے اس سے حاصل ہو جائے، تو یہ بات جو دنیا میں نہ کسی کے لیے ہوئی ہے اور نہ کسی کے لیے ہو رہی ہے.
کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی کے لیے سکون حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے. سکون حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے اور راستہ یہ ہے کہ جو مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہو, جو بات بھی ہمارے سامنے ہو, ہر بات کے ترک ہوتے ہیں ہاں یا نہیں. ہم مثلاً گاڑی پکڑنے کے لیے چلے تو کوئی رخ ہے یا گاڑی مل جائے گی یا چھوٹ جائے گی, نہیں ملے گی. تو زندگی میں ہم جتنے کام کرتے ہیں ہر کام کے کوئی رخ ہے, یا وہ کام ہو جائے گا یا وہ کام نہیں. آدمی نے بے چینی کب تک رہتی ہے جب تک وہ اپنے آپ کو ہاں کے لیے بے چین رکھتا ہے اور اپنے دل کو کسی قیمت پر نہیں کے لیے راضی نہیں کرتا. لیکن آدمی اگر ہاں کی کوشش کرے اور اس کے بعد دل کو نہیں کے لیے راضی کر لے, میں نے دو لفظ الگ الگ کر دی. کام جو کرنا ہے, جو ہمیں چاہیے, اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں, لیکن اگر وہ کام نہیں ہو تو اپنے دل کو پہلے سے اس کے نہیں ہونے پر بھی راضی رکھیں. بس پھر ہم کو سکون رہے گا, اطمینان رہے گا, بے چینی نہیں ہوگی, اضطراب نہیں ہوگا, بےتابی نہیں ہوگی. یہ میں آپ کے سامنے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ تصویر کے دوسرے اور تاریخ رخ پر دل کے راضی کر دینے سے انسان کو سکون مل جاتا ہے, اور اسی کا نام قناعت. قناعت کیا ہے؟ ہمارے سماج میں تو لفظ بھی صحیح طور پر سمجھی نہیں جاتی. قناعت کا مطلب تھوڑے پر راضی ہو جاتا. جب تھوڑے پر راضی ہو جانے کا ترجمہ قناعت کا کیا جاتا ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ تھوڑے سے مال پر راضی ہو جانا, تھوڑی سی روزی پر راضی ہو جانا. نہیں, ہر مسئلے میں تھوڑے پر راضی ہو جانا. تھوڑی روزی پر راضی ہو جانا, تھوڑی صحت پر راضی ہو جانا, تھوڑی عمر پر راضی ہو جانا, تھوڑی اولاد پر راضی ہو جانا, تھوڑی شوہر پر راضی ہو جانا, تھوڑی حکومت پر راضی ہو جانا, یعنی جہاں تک مل جائے اس پر راضی ہو جانا. آدمی میں سکون پیدا ہے. تو کل میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ اگر آدمی میں لالچ رہتی ہے, حوث رہتی ہے, تو وہ اسے بے چین رکھتی ہے, اور اگر قناعت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی ہم اپنے دل کو تھوڑے پر راضی کر لیتے ہیں, تو پھر سکون پیدا ہو. یہاں پر موقع ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. پروردگار عالم نے نبی سے کہا کہ میرے نبی میرے بندوں کو ایک بات کی خبر دے دو کہ میرا وہ بندہ جو میری دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا, ہم اس کی تھوڑی عبادت پر بھی راضی ہو جاتے. یاد مجھے تشریح کرنا پڑے گی. تھوڑی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز واجب ہے تو ہم نے خالی 2 وقت کی پڑھی, 2 یا 3 وقت کی نہیں پڑھی. نہیں, تھوڑی کا مطلب کم سے کم واجبات کا ادا کرنا. مستحبات بھی ادا کیے نہیں کیے, کم سے کم اپنے کو حرام سے بچانا ہے, مکروہات سے نہیں بچایا تو نہیں بچایا. تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہمارے وہ بندے جو ہماری دی ہوئی تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتے ہیں, ہم ان کے تھوڑے عمل پر بھی راضی ہو جاتے ہیں. اب اسی حدیث کا تصویر کا دوسرا آپ خود سمجھ لیں کہ جو تھوڑی روزی پر راضی نہیں ہوگا, اللہ اس کے تھوڑے عمل پر بھی راضی نہیں ہوگا. اور ہمارے سماج کا جو الٹا چلن ہے وہ پہچان, ہمارے سماج کا الٹا چلن یہ ہے کہ جنہیں زیادہ روزی ملتی ہے وہ کم سے کم عبادت کرتے ہیں, اور جنہیں تھوڑی روزی ملتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے ہیں. جو لکھپتی ہے وہ کروڑپتی ہے, وہ اجرے محرم میں 10 دن نہیں آئیں گے, مہندی کی رات کو آ جائیں گے. کچھ ایسے بھی ہے جو مہندی کی رات کو نہیں آئے گا تو چلے آ جائے. ان کا
बड़ी बात है जनाब, करोड़पति अरबपति आदमी है, आज ही की रात को अरे आ गया तो किस पर एहसान करने आया है? क्या खुदा पर एहसान करने आया है? क्या नबी पर एहसान करने आया है? क्या मादल्लाह पर एहसान करने आया है? आया है तो अपनी आखिरत को संवारने आया है। तो किस पर एहसान करने आया है जो हम कह रहे हैं कि जनाब अरबपति आदमी है, कभी आदमी आ गया तो बड़ी बात। वो नहीं आता है हमसे मिलने के लिए तो हर सोचते हैं आज आ गया बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये कि इसने अरबपति इसको बनाया है, उसके सामने अगर ये नहीं आता है तो इसकी क्या हैसियत है? तो हमारे समाज का चलन यही है कि जो करोड़पति है, जो अरबपति है, जो हुकूमत के किसी बड़े होते पर फायद है, जो बड़े खानदान वाले हैं, उनके लिए इबादत कम काफी हो जाती है, उनका ईद तकरीर आ जाते हैं काफी है। और जो बेचारे थोड़ी रोटी वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करते हैं। तो बस याद रखिएगा, न थोड़ी रोटी कोई चीज है, न बड़ी रोटी कोई चीज है। बदनसीब है वो इंसान जिससे खुदा नाराज रहे, खुश नसीब है वो इंसान जिससे खुदा राजी हो जाए। एक नमाज है तो मैंने अभी तक आपके सामने जो कुछ कहा उसका खुलासा क्या है कि अगर हम हर मसले से तारीख रुख पर नहीं वाले रुख पर अपने दिल को राजी रखे तो फिर जिंदगी भर सुकून है। इसके बाद मैं ऐसी बात आपके सामने कहना चाहता हूं जिसके लिए मुझे ये दावा करना है कि ये सिर्फ मजहब के जरिए हमको चीज हासिल हो सकती है। मजहब के अलावा दुनिया का कोई फलसफा, कोई थ्योरी, कोई दानिश्वर हमको ये बात नहीं दे सकता है। क्या बात? अभी तक मैंने आपके सामने जो बात कही है, रफ्ता रफ्ता दलों को शरीफ करना मेरी आदत है, तो मैंने अभी तक आपके सामने जो बात कही है वो ये कि आदमी अगर चीज के दोनों रुख होते हैं और नहीं पर भी अपने को राजी कर ले तो सुकून पैदा हो जाएगा। मिल गया तो मिल गया और नहीं मिला सब्र कर ले। यानी चीज के दो रुख होते हैं, एक रोशन, एक तारीख, एक हाँ वाला और एक नहीं वाला, एक कामयाबी वाला, एक नाकामयाबी, एक नफे वाला, एक नुकसान वाला। दुनिया के सारे कामों में यही रास्ता है कि नहीं? इस सच्चाई को, मजबूत सच्चाई को पूरे तौर पर महसूस कर लीजिए तो फिर हमको जो मजहब खुदा ने भेजा है, जिसे हुए खबरें कायनात लाए हैं, जिसे आज मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बताया, उस मजहब की जो एक अजीब व गरीब पेड़ है, तफ्सीश है, दिया है, वो मैं आपके सामने करना चाहता हूं। और मैं अपने सुनने वालों को बेहतरीन तवज्जो चाहता हूं इस बात के लिए जो हम कहना चाहते हैं कि सारी दुनिया के सारे सोचने वालों ने आज तक यही समझा है हर चीज के दो रुख होंगे, एक हाँ एक नहीं, एक रोशन, एक तारीख, एक कामयाबी वाला, एक नाकामयाबी वाला, एक नुकसान वाला, एक नफे वाला, सब यही समझते हैं। लेकिन सुनिए, और मैं खास तौर से अपने बच्चों से कहूंगा, अपनी बेटियों से कहूंगा कि तुम मजहब की इस बात को समझो कि हमको इस्लाम की शक्ल में खुदा ने, नबी ने, अइम्मा अलैहिस्सलाम ने वो मजहब दिया है जिसमें हर चीज के दोनों रुख रोशन है, कोई रुख अंधेरे वाला है ही नहीं, दोनों रुखों में नफा है, किसी रुख में नुकसान है ही नहीं, दोनों रुखों में कामयाबी है, किसी रुख में नाकामयाबी है ही नहीं। अगर किसी के समझ में अभी बात नहीं आई है तो मुझे सुनते रहे, मैं हल करूंगा। यानी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि दुनिया के सारे सोचने वालों ने हमको यही बताया हर चीज के दो रुख होंगे, हालत नहीं, एक कामयाब वाला, एक नाकामयाब वाला, एक नफे वाला, एक नुकसान वाला। लेकिन मजहब ने हमको ऐसे रास्ते पर लगाया है कि तुम अगर हमारे कहने के मुताबिक चलोगे तो फिर तुम्हारे सामने जो चीज आएगी उसके दोनों रुख रोशन होंगे। तारीख रुख की जगह मजहब में थी। और मिसालों के देने से पहले जो सबसे मशहूर तरीन मिसाल है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूं। आदमी का मिजाज क्या है? आदमी का मिजाज ये है कि बलन तो जो चीज भी अपने पास है इसमें से कोई चीज जाने लगा। आम आदमी का मिजाज यही है, यानी आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर इस मिजाज में कोई तब्दीली होती भी है तो फिर ये होती है कि अच्छा जाना है तो कम से कम जाए। लेकिन मैंने किसी ऐसे मुहर्रम की मजलिसों में किसी दिन आपके सामने तज़किरा किया है
اس کو تفصیل کے بغیر آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ لیکن آدمی کی جان پر جب بن جاتی تو پھر وہ تیار ہو جاتا ہے کہ جان بچ جائے چاہے جو کچھ ہے سب چلا جائے. یہ بات آپ نے محسوس کی. معلوم ہوا ہماری ساری کائنات بے حقیقت ہے, بے قیمت ہے ہماری نگاہ میں, ہماری زندگی کے مقابلے میں, ہماری جان کے مقابلے میں. اگر کسی آدمی سے کہا جائے ہم تم کو پوری دنیا دے دیں گے, جان سورج زمین آسمان دریا پہاڑ جو کچھ ہے سب تمہیں دے دیں گے, سب چیزوں کا تم کو مالک بنا دیں گے, تمہارے علاوہ کوئی مالک نہیں رہے گا, صرف یہ ہے کہ زندگی تم دے دو, دنیا ہم تمہیں دے دیں, تو اور آدمی کہے گا مگر لے کے کیا کریں گے, جب ہم ہی نہیں رہے تو لے کے کیا کریں گے. تو یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی نگاہ میں زندگی اور جان سے زیادہ قیمتی مال نہیں ہوتا ہے. ہم سب کچھ دے سکتے ہیں زندگی بچانے کے لیے, لیکن جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اسلام وہ دین الہی ہے, وہ دین محمدی ہے, وہ دین نبی ہے, وہ دین فاطمی ہے, وہ دین حسنی و حسینی ہے, جس نے ہمارے سامنے یہ فلسفہ رکھا ہے, یہ حقیقت پیش کی ہے کہ مال کو مال, مال کو مال. جان جانے کا وقت آ جائے تو یاد رکھو تم بے خطر میدان جہاد میں چلے جاؤ, کوئی رکو گے یا میدان سے زندہ پلٹو گے یا زندہ نہیں پلٹو گے, تو رکو یا نہیں رکوے, لیکن اس میں کوئی رخ ایسا نہیں ہے جو اندھیرے والا ہے اور میرا اندھیرے والا ہو, تاریخ ہو. نہیں, اگر تم زندہ پلٹ آئے تو بھی تم جنتی ہو, اور اگر تم شہید ہو گئے تب بھی تم جنتی. زندہ پلٹے تو مجاہد ہونے کا ثواب ملے گا, غازی ہونے کا ثواب ملے گا, اس لیے جنتی ہو گے. اور اگر شہید ہو گئے تو تم جنتی ہو جاؤ گے. بلکہ آپ اگر متوجہ ہے تو میں اپنے بچوں سے بھی اپنا کہنا چاہوں گا کہ اگر وہاں سے زندہ واپس آ گئے تو جنتی ہو گئے, مگر جنت ملنے میں دیر لگے گی. اور اگر شہید ہو گئے تو فوراً جنت میں داخل ہو گئے. آپ جانتے شہید کی قدر و قیمت کیا ہے؟ شہید کی قدر و قیمت یہ ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ اس شہید کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ادھر راہ خدا میں شہید ہونے والے کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرا اور خدا نے شہید ہونے والے کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کیا. لیکن یہی پر ایک لفظ یاد رکھیے کہ اللہ شہید ہونے والے کے سارے گناہوں کو خون کے پہلے قطرے کے گرنے پر معاف کر دیتا ہے, الا اس قرض کے جو یہ کسی سے لے چکا ہے, دے سکتا تھا, دینے کا وقت آ گیا تھا, ادا نہیں کیا ہے, تو یہ قرض کا گناہ شہید کے ذمے بھی باقی رہتا ہے. یہ بات اس لیے مجھے سنانا ضروری تھی کہ آج کے ہمارے سماج میں قرض کا مطلب ہی ہے لینا تو لینا جسے دینا نہیں, اور اگر دینا ہے تو قرض کا ہوا. حالانکہ آپ کی خدمت میں کروں گا جو میں گزارش آپ کے سامنے کرا رہا ہوں, گزارش کروں گا, لیکن بات کی بات نکل آئیے تو سنیے. پروردگار عالم نے کہا ہے تم جتنا بڑا بھی کاریہ خیر کر سکتے ہو, تم جتنا بڑا بھی کاریہ خیر کر سکتے ہو, اس بڑے سے بڑے کاریہ خیر کا جو ثواب ملے گا, اس ثواب کا 19 گنا ثواب اسے ملتا ہے جو کسی بندے مومن کو اس کی حاجت کے وقت قرض دے دے. یعنی کسی کو چیز ہمیشہ کے لیے دے دینا, بخش دینا, ہبا کر دینا, اس کو دے کر کے واپس نہ دینا, یہ سارے خیر ہے. یہ جو ثواب دلوائے گا اس سے بڑا ثواب ہے, 19 گنا زیادہ ثواب ہے قرض دینا. پالنے والے کہ تو نے کارے خیر سے زیادہ قرض کا ثواب کیوں رکھا ہے, کا یاد رکھو قرض ایک ایسی چیز ہے جسے شریف آدمی بھی مانگنے پر تیار ہو سکتا ہے, لیکن سوال کرنے والا آدمی جلدی سے تیار نہیں ہوگا. تو ہم نے قرض دینے کا ثواب اسی لیے رکھا ہے تاکہ مانگنے والوں کی عزتیں محفوظ رہیں. ہم اپنے سماج میں قرض دینے کو سب سے بڑا نقصان سمجھتے ہیں, اس لیے نقصان نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی شریف پر اعتبار نہیں ہے, بلکہ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے سماج میں قرض کا مطلب ہی ہے کہ لینا.
یعنی نہیں دے. اور ایک قرض تو ایسا ہے جو دیا ہی نہیں جاتا ہے، وہ ہے بیوی کا مہر. جہاں تھوڑے مہر رکھے جاتے ہیں وہاں تو ایسا بھی ہے کہ دے دیا جاتا ہے، لیکن جہاں مہر بڑے رکھے جاتے ہیں وہاں کی کہاوت یہی ہوتی ہے یہ تو مہر رکھا گیا ہے، نہ لینا ہے نہ دینا. لیکن ہر شوہر کو یاد رکھنا چاہیے، ہر شوہر کو یاد رکھنا چاہیے مہر دینا ہے، مہر دینا ہے، مہر دینا ہے. اگر دنیا میں نہیں دو گے تو وہاں دو گے، یہاں دو گے تو روپے کی شکل میں دو گے، اور وہاں دو گے تو اپنی نیکیوں کے ثواب کی شکل میں دو گے. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جہاں ثواب بڑھایا ہے قرض دینے کا، وہاں شدت کے ساتھ ہدایت کی ہے کہ لینے والے قرض کو، لینے والے کو قرض ادا کرنا چاہیے. لیکن زندگی کے حالات سے خدا سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے، نبی اور امام سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے. لہذا قرض لینے والے سے کہا کہ جب وقت آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ تم اس سے پہلے ہی ادا کر دو. اگر تم ادا کر سکتے ہو پوری پابندی کرو. اور انتہائی مذمت کی اس شخص کی جو قرض دے اور قرض ادا نہ کرے. آپ نے سنا کہ شہید ہونے والا شہید ہو جائے گا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، مگر جس کا قرض باقی ہے وہ باقی رہ جائے گا گناہ. لیکن قرض دینے والے سے کیا کہا ہے؟ قرض دینے والے سے یہ کہا ہے کہ اگر تم جانتے ہو کہ قرض لینے والا وعدے کا وقت آ گیا ہے مگر اس کے حالات ایسے نہیں ہے کہ وہ ادا کر سکے، تو نرمی برتو تقاضے میں، ڈھیل دو مطالبے میں، مہلت دو کہ ادا کر سکے. تنگ نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم کے تمہارے علم میں حالات ہیں تو پھر تنگ نہ کرو. آج تم اس کو تنگی میں نہ لاؤ گے، کل خدا تم کو میدان محشر کی تنگی سے انشاءاللہ بچائے. تو یہ بات نکل آئی. ورنہ میں آپ کے سامنے گزارش یہ کرنا چاہتا تھا کہ جان سے زیادہ ہم کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اسلام اس فلسفے کا نام ہے جس میں یہ فلسفہ پیش کیا گیا ہے جان چلی گئی تو بھی نفع ہے اور جان بچ گئی تو بھی نفع. اسلام وہ فلسفہ ہے جس نے ہمارے سامنے یہ حقیقت رکھی ہے ہمارے کہنے پر چلو، ہمارے کہنے پر چلو تو اس کے بعد نقصان کا خطرہ ہی نہیں ہے. زندگی کے ہر کام میں دو رخ ہوتے ہیں، نفع اور نقصان. اللہ کی اطاعت و عبادت کرنے میں ایک ہی رخ ہے، نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. میں تھوڑی سی بات کو اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہماری زندگی میں اکثر آیا کرتی ہے. وہ اگرچہ خود بھی نہیں اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ سوسائٹی میں اس کے اوپر توجہ کافی ہے، اس کا چلن کافی ہے اور اس کے بارے میں آدمی سوچتے جاتا ہے، اس لیے میں چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ایک چیز ہے ہمارے سماج میں جس کا نام ہے استخارہ. استخارے کے معنی ہے خیر کو طلب کرنا. خیر مانے بھلائی، استخارہ مانے خیر کو طلب کرنا. اللہ سے بھلائی چاہنے کا نام ہے استخارہ. مجھے آپ کے ساتھ سب سے پہلی بات یہ کہنا کہ استخارے کے بارے میں بہت سے وہ لوگ جو بدعقیدہ ہے استخارے کے بارے میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ خیر طلب کرتے ہیں خدا سے اور فیصلہ کرتے ہیں اپنی رائے سے. جو بات میں نے آپ کے سامنے کہنا چاہیے اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی آدمی ہم سے کسی بات کا مشورہ لے گا تو ہم جیسا سمجھتے ہیں ویسا مشورہ دیں گے. تو اگر دنیا میں ہر مشورہ دینے والا اپنے علم کے مطابق مشورہ دیتا ہے، پوچھنے والے کے علم کے مطابق مشورہ نہیں دیتا ہے، تو پھر ہم جب خدا سے خیر طلب کرتے ہیں تو وہ ہم کو مشورہ دے گا اپنے علم کے مطابق. ایک لفظ میں آپ کے سامنے کوئی اور مسئلہ آسان ہو جائے. ہم مومن ہو کے، مسلمان ہو کے، شیعہ ہو کے، اثناعشری ہو کے بھول جاتے ہیں کہ مرنے کے بعد کی دوسری زندگی آخرت بھی ہے اور جب آئی آخرت کو دیکھا جائے گا. یعنی آخرت ابھی دیکھنا نہیں چاہیے. اور اس کے بعد ہم نے استخارہ دیکھا. استخارہ استخارہ دیکھا یعنی رائے کس سے لیا ہے، کس سے مانگا ہے، مشورہ کس سے لیا ہے؟ اس خدا سے جو بندے مومن کی دونوں زندگیوں کو سامنے رکھتا ہے، دنیا کی زندگی بھی اور آخرت کی زندگی بھی. ہم
رائے دے دے. نہیں, ہم نے کہا پالنے والے ہم اس سے بھلائی چاہتے ہیں کہ یہ کام کرے یا نہ کرے, ہمیں بتا دے کہ بھلائی کس میں ہے. اس میں استخارہ آیا یا نہیں آیا, تو آیا تو ہم سمجھے بھلائی اس میں ہے, لیکن ہم طے کرنے بیٹھ گئے کہ وہ بھلائی اسی دنیا میں ہمارے سامنے آ جائے گی. ہم کو نہیں یاد رہتا ہے کہ جس سے ہم نے مشورہ لیا ہے اس نے ہمیں مسلسل پیغام دیا ہے کہ بھلائی سے بھلائی ہے جو دنیا اور آخرت کے سامنے رکھے. لیکن ہم نے یہاں ایک کاروبار کرنے کے لیے, ایک چیز خریدنے کے لیے, ایک کام کرنے کے لیے استخارہ دیکھا آ گیا اور اس میں نقصان ہو گیا. ہم دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بیٹھ گئے, اللہ سے رائے لی اور رائے کے بجائے فائدے کے بجائے نقصان ہو. تو ہم چاہتے یہ تھے کہ ہم نے استخارہ جو دکھلایا ہے وہ ابھی اسی دنیا میں قید ہو جائے. اللہ نے ہمارے حالات کے اعتبار سے مناسب سمجھا کہ ان کو اس کاروبار میں نقصان ہونا چاہیے, ان کو اس جائیداد میں نقصان ہونا چاہیے, ان کو اس شادی میں نقصان ہونا چاہیے, تاکہ اس نقصان کی وجہ سے ان کے دماغ میں جو غرور پیدا ہوتا جا رہا ہے, جو ان کے دماغ میں خدا سے دوری پیدا ہوتی جا رہی ہے, وہ دور ہو جائے. یہ جب نقصان ہو جائے گا اور تو یہ میرے سامنے آ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے. دنیا تو ان کی بگڑے گی یا بگڑی بنے گی, آخرت سمجھ جائے گی. اگر آپ اس سے مشورہ لیں, میں اپنے علم کے مطابق مشورہ دوں. ایک آدمی مجھ سے پوچھے ولی صاحب استخارہ دیکھ دیجیے, تو ہم لوگ کچھ نہیں لیتے ہیں کہ نیت کر لی ہے, ان کا کر لی. کبھی کبھی لوگ نیت بیان بھی کرنے لگتے ہیں تاکہ ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ جو ہماری نیت ہے وہ مولی صاحب کی نیت ہو جائے, تاکہ اللہ کو رائے دینے میں کہیں گڑبڑ نہ ہونے پائے. ہمیں جب مشورہ لینا ہے تو وہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. کب ہوگا سمجھ لیجیے کیا استخارہ دیکھ رہا ہے. مولی صاحب کیا سمجھے گا جس سے رائے لینا ہے وہ سمجھتا ہے, جانتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ چیز کہ جب ہم نے اس سے مشورہ لیا ہے, اس سے خیر طلب کیا ہے, تو وہ ہمارے دین اور دنیا کے لیے, ہماری آخرت اور دنیا کو سامنے رکھ کر کے جس چیز میں ہم کو نفع دیکھے گا اس کا وہ ہم کو مشورہ دے دے گا, اور ہم کو راضی رہنا چاہیے. اگر نقصان بھی ہو جائے تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات کروں جس کے بعد آپ کا دل مطمئن ہو جائے. ہم ویسے بھی کاروبار کریں تو نقصان ہو سکتا ہے, ہم میں سے کوئی ویسے بھی شادی کرے تو کہ کوئی بری بیوی یا برا شوہر اس کے پلے ہو سکتا ہے یا نہیں. ہم کوئی سا بھی مکان خریدے تو اس میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے یا نہیں. لیکن اگر ہم نے استخارے سے بغیر وہ کام کیا تو جب نقصان ہو گیا تو نقصانی نقصان ہے, اس میں پھر کوئی سے روشن پہلو نہیں نکل سکے گا. سارے ڈارک لک ہوں گے اس کے, کوئی اس میں روشن پہلو نہیں نکلے گا. لیکن ہم نے اللہ سے خیر مانگی, خیر مانگنے کے بعد رائے آئی, ہم نے عمل کیا, ہم کو نقصان ہو گیا تو ہم نے کہا پالنے والے ہم نے تیری رائے پر عمل کیا ہے, نقصان ہو گیا ہے تب بھی ہم راضی ہیں. بس یاد رکھیے گا کہ اس نقصان پر راضی ہو جانے کے وقت میں جب بندہ اپنی حقیر بندگی کے باوجود نقصان کے بعد خدا کی فیصلے پر راضی ہو جائے تو وہ رحمان, وہ کریم, وہ غفار, وہ تواب, وہ ساری چیزوں کا بخشنے والا اب بندے کو راضی ہونے کے بعد آخرت یا دنیا میں کتنا کچھ دے گا وہ اس کی شان کے مطابق ہوگا. اور پہچانیے جو بھی زندگی میں نقصان ہو سکتا ہے مگر وہ نقصانی نقصان رہے گا. لیکن استخارے کے بعد اگر کوئی نقصان ہو گیا اور اس پر ہم راضی رہے تو اس راضی رہنے کی جو جگہ ملنے والی ہے دنیا میں بھی ملے گی, آخرت میں بھی ملے گی, قبر میں ملے گی, اور جہاں خدا اس کی جگہ دے گا اس کو جگہ دینے والا جانتا, ہم نہیں جانتے ہیں. اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں باقی رہے تو یہ اطمینان رہے گا کہ کبھی استخارے کے بارے میں ہمارے درمیان میں رسیدگی نہیں تھی. ہاں, ایک بات میں آپ کی خدمت میں کر دوں, اور کوئی یہ استخارہ دیکھنے والوں کے لیے اور استخارہ کرنے والوں کے لیے ایک بات سمجھ لینا ہمیشہ ضروری ہے کہ ہم نے جس کام کے لیے استخارہ دکھایا ہے جب تک اس کام کی پوزیشن میں, سچویشن میں, صورتحال میں کوئی نئی بات نہ پیدا ہو جائے تب تک ایک استخارے کے بعد دوسرا استخارہ نہیں. یہاں کا حال تو مجھے نہیں معلوم ہے, یہ سماج کی پیداوار ہو ہر حال مجھے معلوم ہے. لڑکا پسند ہے یا لڑکی پسند ہے, میرا ڈر رہے کہ الٹا نہ ہو جائے, لہٰذا استخارہ بھی کرنا. استخارہ کرنے آئے تو یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں بنا نہ آ جائے. زیادہ کہا پہلے یہ دیکھیے کہ اس مہینے
तारीखें ज्यादा निकल आई, इस तारीख को देख दीजिए, उस महीने को देख दीजिए। और कुछ और जो होते हैं, अच्छा ये देखिए निकाह मस्जिद में देना या घर पे। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि ये होता है तब गुनाहगार कहाँ होगा, जहाँ उसका वक्त है तो ये काम करो, उसने हमसे कहा ये काम करो, उस काम को नहीं करेंगे तो हम गुनाहगार होंगे। और अगर गुनाहगार होने के बाद कभी कभी कफारा भी अदा करना पड़ेगा, लेकिन हमने उससे खुद पूछा ये काम करे कि न करे, हमारी राय है, उसने हमारे लिए उसने मशवरा दिया काम करो, तो करेंगे तो जो खैर उसने तय किया है वो मिलेगा, नहीं करेंगे तो वो भलाई नहीं मिलेगी, लेकिन कोई गुनाह नहीं होगा, कोई कफारा नहीं। तो इस्तिखारे में अल्लाह से खैर तलब करना चाहिए, इस्तिखारे के जरिए अपनी राय को अल्लाह पर मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमारे दोस्त ने अपने दोस्त से कहा था कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं इस काम को तो इतनी पैसे तो कर रहे हैं, हमसे सीधे सीधे कहिए, हम इस्तिखारा मना ला दें। ये मना लाने का मतलब ही यही था कि वो होश में आ जाए कि गलत रास्ते पर जाए। तो मैं यहाँ की खिदमत में जिस मजहब की हकीकत को करना चाहता था वो ये कि दुनिया के हर काम में दो होते हैं, एक तारीखदार, एक रोशन, एक कामयाबी का, एक नाकामयाबी का, एक नफे का, एक नुकसान का। लेकिन जहाँ से हमने खुदा का हुक्म माना, जहाँ से हमने नबी का हुक्म माना, जहाँ से हमने इमाम का हुक्म माना, जहाँ इमाम और नबी के बाद फकीह के फतवे पर हमने अमल किया, इसलिए जो उसके फतवे पर अमल करना, नबी और इमाम के अहकाम पर अमल करना है। हमें नबी और इमाम तक नहीं पहुंच सकते तो उनके अहकाम के मालूम करने का जरिया यही है कि मालूम की तकलीफ करें, फकीह की तकलीफ करें। तो ये सारे अमल अहकाम खुदा पर अमल है। अब इसके बाद नफा ही नफा है, नुकसान का कोई सवाल ही नहीं करता। आप मुझे एक बात बता दें, मैंने 5 बरस के बच्चे से ये कहा कि तुम भला काम करो, हम जिम्मेदार हैं। तो जब मैंने ये कहा भला काम करो हम जिम्मेदार हैं, तो इसके सिरे में मानी है कि मैंने ये समझ के कहा है कि ये काम करेगा, इसको हम बहरहाल नुकसान से बचाएंगे और नफे तक पहुंचाएंगे। लेकिन मेरा ये कहना कि हम जिम्मेदार हैं, इसकी कीमत बहुत कम है, इसलिए कि हमारी जिम्मेदारी वहीं तक है जहां तक हमारी ताकत है, जहां तक हमारी कुदरत है। लेकिन जब खुदा ने कहा तुम अमल करो, हम तुम्हारी नेकी को दाया नहीं होने देंगे, तुम पर अमल करना ही नेकी है, हम तुम्हारी नेकी को दाया नहीं होने देंगे, तो फिर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। मजहब वो चीज है जिसमें और नहीं दोनों रोशन है। बस मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँ ना कि इस्लाम के फलसफे को इतना नबी ने समझाया था, इतना नबी ने बतलाया था कि जो बदतरीन दुश्मन होता था मगर इस्लाम का मजाक उड़ाता था तब भी फैसले का तस्करा करता था। मैं आपको मौका याद दिलाना चाहता हूँ, जब जंग खंदक में मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन मैदान में घोड़े को तोड़ा आवाज दे रहा था, तुमने से कौन है जो आके या मुझे कत्ल कर दे या मेरे हाथ से कत्ल हो, या मुझे कत्ल करके जन्नती बन जाए या मेरे हाथ से कत्ल हो के जन्नती बन। तो जिसको नबी ने कुल कुफ्र कहा है वो भी इस्लाम का मजाक कर उड़ा रहा था। तो ये कह उड़ा रहा था कि तुम तो डर रहे हो आने के मुकाबले, आने के लिए मुकाबले पर आने में तुम तो डर रहे हो, इसलिए कि वो डरे जिसके यहाँ एक नफे का हो एक नुकसान का हो। तुम तो इस्लाम के मानने वाले हो जिसके दोनों ही रुख नफे के हैं। अगर तुम आगे मुझे कत्ल कर जाओगे तब भी जन्नती बन जाओगे और मुझे कत्ल कर दोगे तब भी जन्नती बन जाओगे, तो तुमको आने में क्यों देर लग रही है। बस मैं आपके सामने करना चाहता हूँ, ये इस्लाम का वो मजबूत फलसफे जिंदगी है जिसे इस्लाम के बदतरीन दुश्मन भी जानते थे। अब अगर आज ये फलसफे जिंदगी इस्लाम का हम मुसलमानों के दिमागों में नहीं है या हमें यकीन नहीं है, तो फिर हमको बड़े अफसोस के साथ शर्मिंदगी के साथ सर झुकाना पड़ेगा कि दुश्मन ने कुल्ले कुफ्र होकर के इस्लाम को जितना समझा था हम मुसलमान कलमा पढ़ के भी उतना नहीं समझते।
دونوں میں نفع ہے، نقصان اسلام کے ماننے کے بعد نہیں۔ یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں کہنا چاہیے؟ یہ بات میں نے آپ کے سامنے اس لیے کہنا چاہیے کہ آدمی کی زندگی پر، یہ بات میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں، آدمی کی زندگی پر اس کے خیالات کا اثر پڑتا ہے۔ جب تک ہم دین کو حاصل نہیں کریں گے، دین کی کتابیں نہیں پڑھیں گے، دیداروں کو دوست نہیں بنائیں گے، علماء کے پاس نہیں بیٹھیں گے، دین کی باتیں نہیں پوچھیں گے، حدیثیں نہیں پڑھیں گے، آیتوں کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، دعاؤں کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے، یعنی دین چھوئیں گے اور دین سے دور رہیں گے۔ دین چھونے کی چیز نہیں ہے، دین اپنے سے اتار لینے والی چیز۔ دین اس طرح سے آدمی کے اندر اتر جانا چاہیے کہ ہر سیکنڈ اس کے ہر حصے جسم میں جب خون پہنچتا ہے تو خون کے ساتھ ساتھ دینداری بھی پہنچتی رہے۔ یعنی جو سمجھیے کہ مسلمان وہ ہے، دیندار وہ ہے جس کے دوران خون میں پابندی دین شامل ہو جائے۔ سلوات بھیجیے محمد سلوات اور بھیجیے محمد علی۔ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم دنیا کے سارے کام اس سے کے ساتھ کرتے ہیں، ممکن ہے نفع ہو اور ممکن ہے نقصان ہو۔ اگر ہم نے یہی تصور دین کے بارے میں باقی رکھا تو ہم دین کے جاننے والے نہیں ہیں۔ ہمیں دین پڑھ کے، دین سن کے، دیداروں میں رہ کے اپنے مزاج میں تبدیلی لانا ہوگی، اور تبدیلی خیالات کے ذریعے آتی ہے، خیالات علم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ عمل میں دین حاصل کریں گے، خدا اور نبی اور امام سے قریب ہوں گے، اتنا ہی ہم کو یہ یقین پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ دنیا کے احکام میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اسلام جو دین ہے جس کے احکام میں نفع ہی نفع ہے، نقصان ہی نہیں ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ نفع یہاں دے دے یا نفع۔ یہ جملہ ہم نے جان بوجھ کے کہا، اس کو سماج کے لبوں لہجے میں صحیح طور پر سنا دوں۔ اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے نفع یہاں دے چاہے نفع وہاں دے دے، یعنی پہلے حصے میں جائزہ سوچا ہوگا، اس کی مرضی ہے، چاہے نفع یہاں دے دے اور چاہے نفع وہاں دے۔ یہ آواز کا ہلکا پن بتاتا ہے، نفع یہی چاہیے وہاں نہیں چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا وہ بد نصیب ہے انسان جس کی نیکیوں کی جزا اسے اس دنیا ہی میں مل کے ختم ہو جائے۔ خوش نصیب وہ ہے کہ یہاں ضرورت بھر ملے اور اصلا اصلی سارا ثواب کا سرمایہ اسے وہاں ملے جہاں اسے ضرورت۔ تو میں آپ کی خدمت میں اپنے بیان کو مکمل کرتے ہوئے اپنے بچوں سے، اپنی بیٹیوں سے خاص طور سے دو جملے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے فلسفوں سے اسلام اس لیے آگے ہے کہ وہاں تاریخ روکتی ہے، روشن روکتی ہے، نفع کا روکتی ہے، نقصان کا روکتی ہے۔ اسلام میں نفع ہی نفع ہے، نقصان کا کوئی سوال نہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے آپ کو سنانا تھی کہ آج مجھے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام حضور سے لے کر کے کیا نہیں بن سب سے کم عمر جس نے پائی ہے وہ ہمارے آپ کے نبی، یعنی نبی امام نے جب شہادت پائی تو آپ کی عمر پورے 25 سال کی نہیں۔ میں جناب معصومہ کو الگ کر کے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ شہادی جب شہید ہوئی ہے تو ان کی عمر 18 سال کی تھی، لیکن مولا اور اس کے بعد بقیہ امام اور حضور ان سب میں سب سے کم عمر پائی ہے نبی۔ لیکن آپ پہچانیے آپ کی عمر جب 8 سال کی تھی تو آپ کے سر سے 8ویں امام کا سایہ اٹھ گیا تھا، یعنی 8 سال کی عمر میں آپ زمانے کی ساری ہدایت کے ذمہ دار۔ اور میں نے آپ کے سامنے پچھلے 2 دنوں سے جو معصوموں کا تذکرہ شروع کیا ہے تو میں اپنے بچوں کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 9ویں امام بھی 8 سال کی عمر میں یتیم ہوئے ہیں اور 10ویں امام بھی 8 سال کی عمر میں یتیم ہوئے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ 8 سال تک کے دونوں جب اپنے اپنے زمانے کے امام ہوئے،
مولا کا یہ زمانہ حضور کے ساتھ گزرا. حضور کے بعد بھی مولا کی زندگی میں 3 امام جمع ہوئے. امام حسن امام حسین تو تھے, چوتھے امام بھی آپ کی زندگی میں پیدا ہوئے. لیکن 9 امام اور 8واں امام جب 8 سال کی عمر میں اپنے زمانے کے امام مقرر ہوئے. امام تو پیدا ہونے سے پہلے بھی تھے, پیدا جیسے ہوئے اس دن بھی تھے, جب عالم نور میں تھے تب بھی امام تھے, جب عالم بشر میں آئے, بشریت میں آئے تب بھی امام تھے. لیکن نہیں, 8 سال کی عمر میں باپ کی شہادت کے بعد اپنے زمانے کے امام تھے اور اکیلے تھے. اس لیے کہ معصوم امام جو پیدا ہونے والا تھا وہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا اور باپ کا پایا اٹھا. یہ بات مجھے خاص طور سے یاد دلانا تھی کہ یہ ہم اتنا شریعوں کا مخصوص عقیدہ ہے, مخصوص عقیدہ ہے. دنیا ہر انسان کو بچہ سمجھتی ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ بچہ بچہ ہوتا ہے, چاہے نبی کیوں نہ ہو اور چاہے امام کیوں نہ ہو. اور ہم اتنا شریعوں کا عقیدہ ہے کہ نبی نبی ہوتا ہے, امام امام ہوتا ہے, چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو. 10ویں امام نے بھی زیادہ عمر نہیں پائی, 40 سال. اور اگر کل کی میری تقریر آپ کے پیچھے نظر ہے تو آپ تاریخ کے تسلسل کو یاد کریں کہ مٹتے ہوئے بنی ہوئی اور جگہ بناتے ہوئے بنی عباس کے زمانوں کے درمیان علم و ہدایت کی وہ لہر جو امام محمد باقر علیہ السلام نے کی, اس کو انتہائی وسیع کر دیا تھا ہمارے آپ کے 6 امام نے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی عباس کی حکومت کو یہ محسوس ہوا کہ اگر 6 امام زندہ رہتے ہیں تو پھر ہماری حکومت باقی نہیں رہ سکتی. لہٰذا 6 امام کی شہادت کے بعد سخت ترین مظالم کیے گئے. 7 امام کا جس کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا, اور یہ ظلم اسی لیے کیے گئے تھے کہ امام کی بے کسی کی موت لوگوں کے دلوں سے عقیدہ امامت کو ہلکا کر دے. اور اتنا چاہنے والوں پر ظلم کیا گیا تھا کہ یہ مطلب رک جائے. لیکن کل کی میری تقریر آپ کو یاد ہے, میں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہارون کا ظلم کرنا 7ویں امام پر اور مامون کا مجبور ہو کے 8ویں امام کے سامنے یہ کہنا عاجز ہو کر کے کہ آپ حکومت میں حصے دار بن جائیں, یہ اس بات کا تاریخی اقرار تھا کہ حکومت جو چاہتی تھی وہ نہ کر سکی. لہٰذا مجبور تھی کہ اگر ان سے کہیں سے ذرا سا میل کی شہرت ہو جائے تو اپنے آپ کو بدنامی سے بچا لیں گے. لیکن وہ مجبور ہوا, تب 3 سال کے اندر ہی مجبور ہو گیا کہ اس نے امام رضا کو شہر دیا. لیکن پہچانیے, آج دنیا بھی پہچانتی ہے, لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آل محمد کو ان کے بدترین دشمنوں کے ذریعے پہچان. کبھی کبھی ہمارے بچے بھی سوچنے لگتے ہیں بچپنے میں امام کیسے ہوگا, لیکن پہچانیے کہ 8ویں امام کی شہادت کے بعد 9ویں امام بے حد کمزور تھے, مگر مامون نے آپ کو مدینے سے بلا کے اپنے پاس بٹھایا ہے, اپنے سب پر برابر جگہ دی ہے اور سارے زمانے کے علماء کو بلا کے ان سے مناظرہ کرا کے بتایا ہے کہ یہ اگر سے کمزور ہے مگر یہ اپنے زمانے کے امام ہے, یہ فرزند رضا ہے, یہ سارے کمالات کے مالک ہے. اور جب سارے علماء نے اپنی عاجزی محسوس کر لی کہ ہمارا علم ہے, بے قیمت ہے, ذرہ بھی نہیں ہے جو آپ کا علم جن کے پاس ہے, تو پھر اس کے بعد اس نے اسی بھرے مجمع میں اپنی بیٹی بیاہی ہے 9ویں امام کے ساتھ. لیکن یاد رکھیے گا 9ویں امام کے ساتھ بیٹی بیاہنے والے نے یہ بات بتائی کہ جو بدترین دشمن ہوتا ہے, جو 9ویں امام کے بعد 8ویں امام کا قاتل تھا, جس نے اپنی بیٹی بیاہی ہے اور جس کی بیٹی قاتلہ بنی ہے 9ویں امام کے لیے, وہ امام کے ساتھ اپنی بیٹی بیاہ بھی دیتا ہے. یعنی تاریخ میں رشتے داری کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایمان ہے, کفر کفر ہے, عداوت ہے, محبت ہے. ان کو رشتوں سے تولا اور ناپا نہیں. کل بھی حضور سرور کائنات کا جو بدترین دشمن تھا ابو سفیان, اس کی بیٹی کی شادی حضور سرور کائنات سے ہوئی تھی. ایسے ہی جو زمانے کا بدترین دشمن امامت تھا مامون, اس کی بیٹی کی شادی 9ویں امام کے ساتھ. یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ کسی طرح سے حکومت سے قریب رہے امامت, تاکہ ان کی نیک نامی کے ذریعے سے ہم اپنے کو تباہی سے بدنامی سے بچا
بچا سکے. لیکن جس نے امام رضا کو زہر دیا تھا اسی حکومت نے بعد کے اس کے جانشینوں نے نئے امام کو بھی زہر دیا, اور اس کے بعد آج 10ویں امام اور 11ویں امام کو ساری زندگی مدینے کے بجائے سامنے میں رکھا ہے, اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محسوس ہو گیا تھا کہ اگر ہم سے دور رہیں گے تو دنیا اس سے قریب ہوتی جائے گی. لیکن آج نہ بنی امیہ باقی ہے, نہ بنی عباس باقی ہے, نہ تاج باقی ہے, نہ تخت باقی ہے, نہ قصر باقی ہے, نہ خزانے باقی ہے. دنیا مٹ گئی ہے. لیکن وہ اسلام جس کے دونوں رخ روشن ہوتے ہیں, اس روشن رخ والے اسلام نے یہ بتایا ہے کہ جنہوں نے زیادہ عمر پائی وہ بھی ویسے ہی امام تھے, جنہوں نے کم عمر پائی وہ بھی ویسے ہی امام تھے. دشمن کی نگاہ میں جو حیثیت ہے امام رضا کی وہی حیثیت ہے کم سن امام محمد تقی علیہ السلام. آپ دیکھیں, میں ایک واقعہ جو بہت مشہور ہے فقط آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ دشمن ان کی دشمنی کرتے کرتے اس حد تک تنگ آ گیا تھا کہ وہ چاہتا تھا یہ رہے بھی نہیں اور ان کے نہ رہنے کی ذمہ داری بھی ہم پر نہ آئے, یہ زندہ نہ رہے مگر ہم نے ان کو شہید کیا ہے, یہ الزام بھی ہم پر نہ آئے. اتنی مجبور کی حکومت ان کے کردار کے سامنے, ان کے کمال کے سامنے, ان کی ہدایت کے سامنے, ان کی تبلیغ کے سامنے, ان کی عظیم شخصیت کے سامنے. میں سلسلے کا مشہور واقعہ آپ کو یاد دلاؤں. ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت فاطمہ ہوں. زینب ہونا کوئی بات نہیں ہے, زینب بنت فاطمہ. لوگوں نے کہا کہ اگر تم زینب بنت فاطمہ ہو تو تمہاری عمر تو بہت لمبی ہونا چاہیے. کہاں؟ بڑھاپے کے بعد خدا نے مجھے دوبارہ جوان کر دیا. تو حکومت عاجز جھٹلائے تو کیسے جھٹلائے, یہ زینب بنت فاطمہ ہے. اور امام کے پاس پیغام بھیجا گیا. امام نے کہا ایسا کرو کہ اس سے یہ کہو اگر تم فاطمہ کی بیٹی ہو تو فاطمہ کی بیٹی کو پرندے نہیں کھا سکتے ہیں, لہذا جو شاہی درندے پلے ہوئے ہیں ان کے اندر بھیج دو. اگر درندے نہ کھائے تو تم فاطمہ کی بیٹی ہو, اور اگر درندے کھا لے تو فاطمہ کی بیٹی نہیں ہو. بس یہ جواب اس سے کہی گئی تو کافی. اور اس نے کہا وہ مجھے زندگی عزیز ہے, مجھے اپنے جھوٹ کا اقرار کرنا ہے کہ میں فاطمہ کی بیٹی نہیں. لیکن وہ حکومت جو اتنا عاجز آ گئی تھی مقابلہ کرتے کرتے باطل تھک گیا تھا, چور چور ہو گیا تھا, اس کے ساتھ کوئی تدبیر باقی نہیں تھی. اس نے راستہ نکالا کہ جب یہی بات ہے تو پھر امام سے کہا جائے کہ آپ ہی کو فرزند رسول ہے, آپ ہی کو فرزند فاطمہ ہے, آپ کو معصوم بھی اپنے کو کہتے ہیں, آپ کے ماننے والے آپ کو امام بھی کہتے ہیں, آپ دعوی امامت بھی کرتے ہیں, تو آپ کو درندے کیسے کھا سکتے ہیں؟ لہذا آپ دنیا کو فضیلت اپنی دکھائیے کہ آپ کے درندے نہیں کھا سکتے ہیں. کیا خیال تھا حکومت کا خیال یہ تھا کہ دو ہی باتیں ہیں, یا تو امام بھی اسی طرح ہچکچاتے رہ جائیں گے اور اگر جائیں گے تو درندہ ہے وہ آ جائے گا, زیادہ ہم پر الزام نہیں آئے گا. لیکن امام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری آخری کے لیے تیار ہوں. تو تیاری کیا کی گئی کہ درندوں کو بھوکا رکھا گیا. یعنی خطرہ یہ تھا کہ کہیں ان کی حیوانیت دھوکہ نہ دے جائے. 30 دن بھوکے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد امام سے کہا گیا کہ آپ اس مکان میں چلے جائیں. کہا تم بھی چلو. ان کی نگاہ امام پر پڑی. ویسے ساری دنیا نے دیکھا کہ سارے درندے آ کر کے اپنی پیشانی امام کے قدموں پر بن رہے. اب آپ پہچانیے حکومت کے لیے نئی مشکل پیدا ہو گئی. اس واقعے کو چھپایا کیسے جائے؟ بس یاد رکھیے گا باطل ہمیشہ رسوا ہوتا رہتا ہے اور حق ہمیشہ روشن ہوتا ہے. آپ کو ایک فکرہ نہیں ملے گا, کسی کتاب میں فکرہ نہیں ملے گا کہ 25 سال کی کم عمر میں بھی جب ہمارے نوے امام شہید ہوئے ہو تو انہوں نے افسوس کیا ہو کہ ہائے میں نے عمر کم پائی. نہیں, عمر دینے والا خدا ہے. تو شان مومن یہ ہے کہ وہ خدا کی ہر عطیے پر راضی رہے. بجائے کہ جو امام ہے اس کی مرضی تو ہم پہچان بھی نہیں سکتے ہیں. لہذا آپ پہچانیں کہ اگر ہم ان آنکھوں سے اپنی سیرت بنانا چاہتے ہیں, سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حسن عمل پیدا کر کے بہترین عمل پیدا کر کے ان کے قریب بننا چاہتے ہیں, انہیں راضی کرنا چاہتے ہیں اور خدا کو راضی کر کے اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کو ان کی زندگیاں بھی پڑھنا چاہیے. اور جو لفظ میں کہتے تھے ایسا ان کو دوہراؤں گا کہ ہم کو
नफा रहेगा, नफा या यहाँ मिलेगा या वहाँ मिलेगा, बल्कि बेहतरीन मोमिन वो है जिसको बेहतरीन नफा वहाँ मिले, कमतरीन नफा यहाँ। बस मैंने अपने आज के बयान को खत्म किया, अपने पैगाम को मुकम्मल किया और ये गुजारिश करना चाहता हूँ, सुनाना भी कोई खास बात नहीं है और सुन लेना भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन सुनाने वाले का फरीजा है, सुनाने वाले का फरीजा है कि जो सुनाए उसके सुनाने से पहले खुद अपनी जिंदगी को उसका पाबंद बनाए, और सुनने वालों का भी फरीजा है कि वो मजलिस में जाए तो ये कहते हुए नहीं जाए कि बहुत अच्छी मजलिस थी, बहुत अच्छा तस्करा था, आपाओं की जिंदगी का अजीब गरीब शानदार वाकयात है, वो तो है ही शानदार, उनकी शान तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते कि पहचान सके उनकी शान को। लेकिन सवाल ये है कि अगर हमने असर नहीं लिया, अगर हमने असर नहीं लिया तो सोचिए किसी मजलिस में एक वो भी आके बैठ सकता है जो इतना शरीफ नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो मोमिन नहीं है, वो भी उठेगा तो ये कैसा हुआ उठेगा, ये बातें बड़ी अच्छी है, ये इंसान बड़े अच्छे थे, और अगर हम भी यही कहते हुए उठे कि इस्लाम की बातें बहुत अच्छी है और हमारे मासूमों का किरदार बहुत अच्छा था, तो ये बताइए मुसलमान और काफिर में क्या फर्क रह जाएगा, मोमिन और गैर मोमिन में क्या फर्क रह जाएगा, इतना शरीर और गैर शरीर में क्या फर्क रह जाएगा। फर्क पैदा करना है तो फर्क यही पैदा करना है, वो खाली अच्छा कह के चला जाएगा, हम उनकी अच्छाइयों को सुन के अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि अल्लाह के खुशाब की तकमील हो सके। इन्ना जअलना अलल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हमने सारी चीजों को जमीन की जीनत बनाया है, पूरे दुनिया जमीन की जीनत बनाया है कि पूरे मजमे में इंसान को भेज के हम देखना चाहते हैं और दुनिया को दिखलाना चाहते हैं कि कौन जीनतों को छोड़ देता है अपने खुदा के लिए और अच्छे अमल वाला बना के अपने आप को इंसान वो खुदा के सामने पेश करता है। लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे ये देखने के लिए कि तुम अच्छे अमल वाले हो या नहीं। कुरान मजीद की एक दूसरी आयत करीमा है जो बहुत मशहूर है, आप इससे अक्सर देखकर आप हर आदमी ने कुरान करीमों को मजलिसों में सुना है कि अल्लाह ने कहा है कि हम इम्तिहान लेंगे, कायम इम्तिहान लेंगे, थोड़े से नुकसान से इम्तिहान लेंगे, थोड़े से नुकसान से इम्तिहान लेंगे। वो नुकसान काहे का होगा, कुछ खौफ से इम्तिहान लेंगे, कुछ माल के नुकसान से, कुछ जान के नुकसान से, कुछ औलाद के नुकसान से, और जो लोग इस इम्तिहान में कामयाब होंगे उनको हम बशारत देंगे जन्नत की, उनको हम बशारत देंगे जज़ा की, उनको हम बशारत देंगे सवाब की। और ये लोग वो है कि जब इन पर कोई मुसीबत आती है, यानी इनका कोई नुकसान होता है, खौफ होता है, या माल का नुकसान होता है, या जान का नुकसान होता है, या औलाद का नुकसान होता है, तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर नुकसान हो रहा है तो हमारा दिल राजी है, हम पैदा उसी के लिए हुए हैं और हमको पलट उसी की बारगाह में जाना है। और कुरान मजीद की आयत करीमा जो आपको दूसरे पारे में मिल जाएगी, मैंने इसका तर्जुमा आपके सामने इसलिए पेश किया है कि आप याद रखें तो उसने कुरान मजीद में बताया है हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे थोड़े नुकसान के साथ। क्या मतलब है, हम ये देखेंगे कि जब हमारी तरफ से तुम्हारा नुकसान हो तो तुम नाराज हो जाते हो या राजी रहते हो। जो नाराज हो जाए वो बंदा नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो इतना शरी नहीं है, वो दामन आले मोहम्मद पकड़ के उनके नक्शे कदम पर चलने वाला नहीं है। लेकिन जो नुकसान पर भी राजी रहे वो है मोमिन, खुदा से राजी, नबी से राजी, इमाम से राजी। और उसने अगर अपने को राजी रखना चाहा है तो खुदा उससे राजी हो जाएगा, नबी और इमाम उससे राजी हो जाएंगे। मैं खत्म करता हूँ और ये कहते हुए खत्म करता हूँ, अल्लाह हम में से किसी के का इम्तिहान लेता है थोड़े से माल से, थोड़े सी जान के नुकसान से, थोड़ी सी औलाद के नुकसान से, थोड़े से खौफ से। और हमें वो आदमी बहुत कम है जो इम्तिहान में अपने को कामयाब बना सके। हमको दुआ मांगना चाहिए पालने वाले, इम्तिहान से पहले हमको कामयाबी हासिल करने की तौफीक दे दे। लेकिन करबला वाले वो थे जहाँ कोई चीज थोड़ी नहीं थी और कोई चीज अकेली नहीं थी, नुकसान ही नुकसान था और खौफ भी था, ऐसा खौफ जैसा खौफ जमाने में कभी किसी के लिए नहीं पैदा हुआ। धूप भी थी, माल का नुकसान भी था, जान का नुकसान भी था, औलाद का नुकसान भी था। और करबला वाले इतने कामयाब थे कि जब उनको कोई नुकसान पहुंचता था तो उनका चेहरा खुशी से सुर्ख हो जाता था। मैं नहीं सुनाऊंगा मंजर को उन किताबों के कि जब जनाब तीर पर गले पर तीर लगा है तो मौला का चेहरा सुर्ख हो गया था। नहीं, मौला तो मौला है, मौला तो इमाम है, वो मोमिनों के इमाम है। मैं आपको यह भी नहीं सुनाऊंगा कि हबीब कितना खुश हुए थे जब उनको सख्त लगता था और खून बहता था उनके जिस्म से। मैं आपको ये सुनाऊंगा और ये सुनने और याद रखने के काबिल है कि वो हो जो अभी आए हैं और जिन्होंने अभी आने के बाद इमाम से इकरार किया है कि मेरे बेटे को मरने की इजाजत दे दीजिए। और जब उनको इत्तला मिलती है वो तुम्हारा बेटा मर गया तो तारीफ बताती है
غم کا, ہماری محفلوں میں حسین کے غم کا, ہماری مسجدوں میں حسین کے غم کا نسبتاً اور دنوں کے مقابلے میں آج زیادہ اہتمام ہے. تو اس لیے کہ ہمیں یہ یاد آ رہا ہے کہ عاشور کو حسین شہید ہوئے تھے. آج 20 محرم کی رات ہے, یعنی شب عاشور کے بعد یہ 10ویں رات آ گئی ہے, یہ 10ویں رات آ گئی ہے. تو آج آپ دیکھیں کہ جو کل نہیں بھی آئے تھے وہ بھی آج مجلس میں آ گئے ہیں. کیوں؟ آج امام کا 20واں ہے, ہمیں جانا چاہیے. امام کا 20واں ہے, ہمیں جانا چاہیے. جن محفلوں میں روزانہ مجلسیں نہیں ہوتی تھی ان میں بھی آج مجلس ہوگی. امام کا 20واں ہے, آج مجلس ہونا چاہیے. کچھ لوگ جو اپنے گھروں پر مجلس کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مجلس کرنا ہی ہے تو 20ویں کو مجلس ہو جائے. لیکن میں اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے بچوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا, آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حسین کا موقع ملا, ہم حسین کا 20واں کر رہے ہیں. لیکن سوچو اور یاد کر کے رو, کیا زینب کو بھی 20ویں کا موقع ملا تھا, کیا رواق کو بھی 20ویں کا موقع ملا تھا, کیا سکینہ کو بھی 20ویں کا موقع ملا تھا. ہمارے گھروں میں جب کوئی مر جاتا ہے تو لوگ کم سے کم اور دنوں میں گھر نہیں آتے ہیں, سید میں نہیں پہنچ سکے تو 20ویں میں آتے ہیں, چلو کر کے تسلی دے دے. لیکن ہائے کربلا والوں کے لیے 20واں بھی راستے میں گزر گیا, اس کے بعد کے دن بھی راستے میں گزر گئے. رلانے والے بہت تھے, ستانے والے بہت تھے, تڑپانے والے بہت تھے, تسلی دینے والا کوئی نہ تھا, تسلی دینے والا کوئی نہ تھا. اگر راستے میں چلتے ہوئے قافلے کو کوئی ہمدرد بھی جاتا تھا اور وہ یہ پوچھ بھی دیتا تھا کہ کوئی خدمت ہمارے قابل ہو تو بتائیے, تو اگر زینب سے پوچھتا تھا تو اور سید سجاد سے پوچھتا تھا تو دونوں یہی کہتے تھے کچھ ایسا کرو, کچھ ایسا کرو کہ اگر ہو سکے تو ہمیں چادریں لا کر دے. میرا علم بہت کم ہے, میرے معلومات بہت حقیر ہے, مجھے اپنی جہالت کا اعتراف ہے, لیکن میں نہیں پڑھ سکا کسی کتاب میں کہ کہیں بھی ہماری کسی شہزادی نے کہا ہو ہمارے بچوں کے لیے پانی لانا, ہمارے بچوں کے لیے کھانا لانا. حالانکہ بچے صبر بھوک کر کے آتے ہیں, لیکن جب کسی نے کہا کوئی خدمت ممکن ہے تو اگر ہو سکے تو ہمیں چادر لانا. یہ شہزادی زینب کے دل سے نکلی ہوئی بےتاب تمنا کہ اگر ہو سکے چادر لا دو. اپنی ساری کنیزوں کو زینب آواز دے رہی ہے, اپنی ساری کنیزوں کو زینب آواز دے رہی ہے. اگر تم ہماری آرزو اپنے دل میں پیدا کرنا چاہتی ہو تو یاد رکھو ہم نے چادر مانگی ہے تو ہم تمہارے سر پر چادر ہی دیکھنا چاہتے ہیں. زینب اپنے غلاموں کو آواز دے رہی ہے کہ سوچو جس نے حسین کے قافلے سے یہ عورتوں کو چادر لا کے دی تھی اس شخص کو کتنی دعائیں دی ہوں گی ان بیویوں. بس ویسی اگر دعائیں چاہیے ان بیویوں کی تو آج جن گھروں میں چادر کا استعمال نہیں ہے کل لا کے چادر اپنی عورتوں کو دے دیجیے. زینب دعا دے گی, رباب دعا دے گی. لیکن اس تجربے کے ساتھ دوسرا تجربہ یہ بھی ہوا کہ جب لانے والے نے چادریں دے دی تو منور پھر آئے اور انہوں نے چادریں شہزادیوں کے پاس رہنے نہیں. معلوم نہ یہ تجربہ دنیا کے سامنے آ گیا. علم غیب والا تو سب جانتا ہی ہے, علم امامت والا تو سب جانتا ہی ہے, لیکن یہ تجربہ سامنے آ گیا کہ اگر چادر مل بھی جائے تو چادر رہ نہیں سکتی. لہٰذا جب امام زین العابدین سے کوئی ملا ہے اور اس نے پہچانا ہے اور پہچاننے کے بعد کہا ہے کہ فرزند رسول اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتا دے. اور امام نے یہ نہیں کہا میری پوتی کے لیے چادر لا دو, میری ماں کے لیے چادر لا دو, میری بہنوں کے لیے چادر لا دو. تجربہ ہو چکا تھا, دنیا تجربہ دیکھ چکی تھی. کہا ایسا کرو کہ جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ ہے, جس پر میرے باپ کا سر ہے, اس کو پیسے دے کر کے یہ کہو کہ ذرا نیزہ لے کے آگے بڑھ جائے تاکہ شہیدوں کے سر بھی آگے بڑھ جائے. دیکھنے والے ادھر دیکھنے لگے, ادھر نہ دیکھے, ادھر قافلہ اونٹوں کو بیٹھا ہوا ہے. اجرکم اللہ, کون جانتا ہے کہ اگلے سال ہم کو حسین کے 20ویں میں شرکت کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. آئیے رو لیں, آئیے مرحوم کر لیں, آئیے کربلا والوں کو یاد کر لیں, آئیے